پہلی جنگ عظیم کے ابتدائی دور میں رؤوف بے کو ایک سیاسی مشن پر افغانستان بھیجا گیا۔ ان کے ساتھیوں میں عبد الرحمن پشاوری کے علاوہ اور کئی ترک افسر اور ایک جرمن افسر وان ہنٹنگ تھے۔ ساتھ ترکی فوج کا ایک دستہ حفاظت کے لیے بھی تھا۔ یہ قافلہ جب ترکی کی حدود سے نکل کر ایران میں داخل ہوا تو کئی سو میل جانے کے بعد استنبول سے رؤوف بے کو بلاوا آیا۔ وہ عبد الرحمن پشاوری کے ساتھ ترکی واپس گئے۔ ترکی افسران جن میں کاظم بے تھے اور ان کے ساتھیوں نے وان ہنٹنگ کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا اور وہ کابل پہنچ گئے۔ یہ 1955 کے شروع کا واقعہ ہے۔ اس وقت میں جدہ میں پاکستانی سفارت خانہ میں کام کرتا تھا۔ ایک روز شام کو میں جدہ میں ٹہل رہا تھا کہ ایک انگریز نما شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ تنگ موری کی جوت پوری پتلون پہنے ہوئے تھا جو گھڑ سواری کے وقت استعمال ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چپڑے کا چابک بھی تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ پوچھا۔ میں نے اس کے لہجے سے پتہ چلا کہ وہ انگریز نہیں ہے۔ باتوں میں معلوم ہوا کہ وہ ایک جرمن ہے۔ اس کا نام وان ہنٹنگ ہے۔ وہ سعودی عرب میں حکومت کا سیاسی مشیر ہے۔ مجھے رؤوف بے کے کابل جانے کا حال یاد آ گیا۔ میں فوراً اس سے اس مشن کے حالات پوچھنے لگا۔ اس نے کہا کہ ترکی کے حدود میں سفر کے دوران ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ گھوڑوں پر سفر کرنا پڑتا تھا اور سامان اور خیموں کے لیے ایک کوڑی والی فوجی گاڑی ساتھ تھی، لیکن جب ہم ایران میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ انگریزوں کو ہمارے سفر کا پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے راستے کے باعث قبائل کو مزاحمت کے لیے تیار کر دیا تھا، لیکن چونکہ ہمارا فوجی دستہ ساتھ تھا ہم مزاحمت کے باوجود سفر کرتے رہے۔ ابھی ہم لوگ مغربی ایران ہی میں تھے کہ رؤوف بے کو ترکی واپس جانے کا پیغام ملا اور وہ اپنے بعض ترک ساتھیوں کے ساتھ ترکی واپس چلے گئے۔ بہرحال میں نے اپنے ساتھیوں کی دشواری کے باوجود سفر جاری رکھا اور کسی طرح کابل پہنچ گیا۔ کابل کا حال بیان کرتے ہوئے وان ہنٹنگ نے کہا کہ اس زمانے کے افغانستان میں انگریزی سیاست کا جال پھیلا ہوا تھا، تاہم مختلف عناصر سے مل کر آزاد ہندوستان کی ایک حکومت قائم کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہو گئے، مگر اس کی زیادہ تر حیثیت کاغذی تھی اور اس کا کام انگریزوں کے خلاف نشر و اشاعت تھا۔ لیکن کابل کے قیام میں نے دیکھا کہ جو بات ہم امیر حبیب اللہ ولی افغانستان یا ان کے وزیروں سے کہتے اس کی اطلاع انگریزوں کو پہنچ جاتی تھی اور ان کا ہر وقت توڑ کرنے سے ہم کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہمارا کابل میں رہنا بیکار ہے، اس لیے ہم واپس ترکی چلے گئے۔ 19ویں صدی کے وسط سے انگریزوں کی پالیسی یہ رہی کہ عرب کے ساحلی علاقے کے عرب شیخ اور سرداروں سے معاہدہ کر کے ان کی سیادت ان کے علاقے میں تسلیم کی جائے اور اس طرح ان کو سلطنت عثمانیہ سے الگ کر دیا جائے تاکہ کسی مشکل وقت میں ان کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف استعمال کیا جائے۔ یہ پالیسی برابر آگے بڑھتی رہی تاکہ لارڈ کرزن کے زمانے میں جب وہ ہندوستان کے وائسرائے تھے اس پالیسی میں ایک نئی رخ کی گئی۔ خود لارڈ کرزن نے بنفس نفیس ساحلی علاقوں کا دورہ کیا اور اپنے سفر میں عربی دان انگریز مشہور کے علاوہ ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین کو جو خیرآباد دکن میں عربی کے پروفیسر تھے ساتھ لے گئے۔ مولانا موصوف لارڈ کرزن کی تقریروں کا عربی ترجمہ کر کے پڑھتے اور شیخ سے تبادلہ خیال میں ترجمانی کا کام کرتے تھے۔ پھر جب اس صدی کے اول میں عراق میں تیل نکلا تو انگریزوں کی حرص عراق پر اپنا اثر و نفوذ بڑھانے میں اور بھی تیز ہو گئی۔ پہلے جنگ عظیم کے ابتدا ہی سے انگریز بصرہ پر قبضہ کر کے ترکی میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ اس کے لیے ایک طرف شریف حسین کی بغاوت کا انتظام کیا گیا، دوسری طرف درہ دانیال پر حملہ کیا گیا اور تیسری طرف عراق پر قبضہ کر کے ترکی کو بالکل بے بس وفا کرنا منظور تھا۔ مگر شریف حسین کی بغاوت کے علاوہ درہ دانیال کا معرکہ انگریزوں کی شدید شکست کی صورت میں ظاہر ہوا۔ عراق میں بھی شروع میں پسپسائی ہوئی۔ عراق میں اس وقت ترک فوجوں کی کمان حلیل پاشا کے ہاتھ میں تھی۔ یہ انور پاشا کے چھوٹے بھائی تھے۔ جنرل ٹاؤن شینڈ دوسری طرف انگریزی فوجوں کی کمان کر رہے تھے۔ انگریزی فوج میں انگریزی سپاہیوں کے علاوہ ہندوستانی سپاہی کثیر تعداد میں شامل تھے۔ ان میں زیادہ تر بلوچی، پنجابی اور پٹھان تھے۔ ترکوں نے اپنی فوجی حکمت عملی سے انگریزی فوج کو قوت العمارہ، بیس
میں گھیر لیا اور اس کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی 50-60 ہزار فوج مغا جنرل ٹاؤن شیڈ کی حراست میں لی گئی اور استنبول بھیج دی گئی۔ انگریزی فوج کی کمان بعد کو جنرل ہنری مینڈ کے ذمہ داری ڈال دی گئی۔ اس کے بعد انگریزوں نے اپنی مہم تیز کر دی اور کثیر نقصانات اٹھا کر آگے بڑھنے کا ارادہ کیا۔ عراق کی جنگ میں عبد الرحمن خلیل پاشا کی ماتحتی میں ایک اہم فوجی عہدے پر مامور تھے اور ایک ترکی دستے کی کمان کر رہے تھے۔ ایک دفعہ وہ ہندوستانی سپاہیوں کی زد میں آ گئے اور قریب تھا کہ وہ گرفتار ہو جاتے کہ وہ اپنی ترکی وردی پہن دیں، لیکن وہ پنجابی بول کر صاف نکل گئے۔ یہ واقعہ مولانا محمد علی نے ایک صحیح صحبت میں بیان کیا۔ جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو استنبول میں تھے اور پھر اناطولیہ جا کر مصطفیٰ کمال پاشا کی آزاد فوج میں ترکی کی جنگ آزادی میں شریک ہو گئے اور نمایاں خدمات انجام دیے۔ جب ترکی کی پہلی قومی حکومت کی تشکیل ہوئی جس میں رؤف بے وزیر اعظم بنے تو عبد الرحمن افغانستان میں ترکی کے سفیر ہوئے۔ جس زمانے میں وہ کابل میں سفیر تھے اس زمانے میں حکومت برطانیہ کی طرف سے ہنری ڈابسن سفیر تھے۔ یہ حکومت ہند میں اعلیٰ عہدے پر رہ چکے تھے اور ان کی ملازمت کا زیادہ تر حصہ سرحد پر گزرا تھا۔ انہوں نے ایک دن عبد الرحمن سے کہا کہ آپ ہندوستان اپنے والد سے ملنے کے لیے جانا چاہیں تو اس کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اس پر عبد الرحمن نے جواب دیا، جب تک ہندوستان میں انگریز ہیں میں اپنے وطن نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے پیشکش ٹھکرا دی۔ مارچ 1933 کا آخری ہفتہ ہے۔ رؤف بے جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی میں ترکی پر توسیعی لیکچر دینے آئے تھے۔ ڈاکٹر اقبال ان کے پہلے لیکچر کی صدارت کی تھی۔ لیکچر کے دوسرے دن ڈاکٹر انصاری کے یہاں جائے پر بہت سے لوگ جمع تھے۔ دلی کے کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ میں ایک طرف عبد الرحمن صدیقی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ چائے ختم ہونے پر تھی اور عام گفتگو جاری تھی۔ اتنے میں ایک دبلا پتلا نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ یہ اس وقت سیدھا علی گڑھ سے آیا تھا جہاں زیر تعلیم تھا۔ جب اس نے کہا کہ وہ عبد الرحمن پشاوری کا چھوٹا بھائی ہے تو رؤف بے اس کی طرف لپکے اور اس سے مصافحہ کر کے اس سے لپٹ گئے اور پھر اس کو لے کر ایک گوشے میں بیٹھ کر عبد الرحمن پشاوری کے خاندان والوں کا ایک ایک کر کے حال پوچھنے لگے۔ اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے خاندان کا کوئی بچھڑا ہوا فرد مدتوں بعد گھر واپس آیا ہے اور گھر والوں کا حال پوچھ رہا ہے۔ دراصل عبد الرحمن کی رفاقت اور ان کی بے لوث اسلامی خدمت کا نتیجہ تھا جس نے رؤف بے کو اس قدر متاثر کر دیا تھا۔ رؤف بے عبد الرحمن کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح مانتے تھے اور عبد الرحمن ان کے گھر برسوں بھائی کی طرح رہ رہے تھے۔ رؤف بے کے دلی میں دوران قیام ایک دن صبح کو میں ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی پر گیا اور برآمدے میں بیٹھا تھا۔ اتنے میں عبد الرحمن صدیقی صاحب آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ رؤف بے کو کشمیری دروازے لے جاؤ، وہاں بے موصوف اپنا گرمی کا سوٹ درزی کے یہاں پہن کر دیکھیں گے۔ میں فوراً تیار ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کی گاڑی موجود نہیں تھی، کسی کو لے کر گئی تھی۔ میں نے کہا پاشا کشمیری دروازہ دور ہے، ابھی گاڑی آ جائے گی، مگر رؤف بے نے انتظار کے بغیر پیدل چلنے کا ارادہ کیا۔ ہم لوگ پیدل دریا گنج سے نکل کر لال قلعے کے سامنے پہنچے تو ڈاکٹر صاحب کی گاڑی شعیب قریشی صاحب کو لے کر واپس جا رہی تھی۔ راستے میں رؤف بے نے مجھ سے کہا کہ وہ ترکی حاجیوں کا جہاز قرنطینیہ کے لیے باب المندب کے پاس ایک جزیرے میں لے جایا کرتے تھے۔ وہاں بڑی کڑی دھوپ ہوتی تھی اور سایہ کا کہیں نام نہیں تھا۔ ترکی حاجی 1 یا 2 دن کھلے میدان میں گزارتے تھے۔ ان کو بھی تمام دن وہاں اپنے ملاحوں کے اس کڑی دھوپ میں گزارنا پڑتا تھا۔ رؤف بے نے اس کے بعد کہا کہ دلی کی دھوپ اور گرمی اس جزیرے کی گرمی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تو سایہ دار درخت ہے اور ہوا چلتی ہے، وہاں نہ تو سایہ تھا اور نہ ہوا کا کوئی خوشگوار جھونکا تھا، مگر ہم لوگ برابر اس دھوپ میں کام کرتے تھے
رعوف بے یہ کہتے جاتے اور بڑی شان بے نیازی سے قدم آگے بڑھاتے جاتے۔ اتنے میں ہم ریل کے پل کے نیچے پہنچے تو ڈاکٹر صاحب کی گاڑی آ گئی، مگر کشمیری دروازہ یہاں سے اب قریب رہ گیا تھا۔ بہرحال ہم لوگ موٹر میں بیٹھ کر درزی کے پاس پہنچے اور پھر فارغ ہو کر ڈاکٹر صاحب کی کوٹھی پر واپس آ گئے۔ 20 سال بعد جب میں نے ان کے پیدل چلنے کا واقعہ ان کو استنبول میں یاد دلایا تو ان کو پوری طرح یاد تھا۔ جس زمانے میں رعوف بے دلی میں مقیم تھے، ان کے پاس علی گڑھ سے عبد الرحمن پشاوری کی یاد میں ایک تختی کی نقاب کشائی کی رسم ادا کرنے کی دعوت آئی۔ وہ عبد الرحمن صدیقی کے ساتھ علی گڑھ گئے۔ جس دن صبح کو دلی سے علی گڑھ کے لیے میل ٹرین سے روانہ ہوئے، اسی گاڑی سے میں الہ آباد جا رہا تھا۔ کوئی 10 بجے کے قریب گاڑی علی گڑھ کے اسٹیشن پر پہنچی تو وہاں مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر سید راس مسعود ہزاروں طلباء کے ساتھ موجود تھے۔